مائک کام نہیں کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات حدیث نمبر 622. حضرت قبیصہ ابن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد امراء ہوں گے، امیر ہوں گے، یؤخرون الصلاۃ، جو نماز کو مؤخر کریں گے، فہی لکم وہی علیہم، تو یہ تمہارے لیے اور وہ ان کے اوپر، یعنی تمہیں اس کا نقصان نہیں ہوگا، وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا مؤخر کرنا تمہارے لیے، صبر کی وجہ سے تمہیں ثواب ملے گا اس پہ. اور اگر زیادہ تاخیر کر رہے ہیں تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پہلے اپنی نماز پڑھ کے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. وہی علیہم، اور یہ ان کے خلاف ہے، یعنی اس کا گناہ ان کو ہوگا. جی جی ہاں جی. آگے فرمایا حتیٰ یذهب وقت، کہاں چلے گیا، فصلوا معهم ما صلوا القبلہ، بس ان کے ساتھ نماز پڑھو جب تک کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جو احادیث ہے نا کہ جب تک وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بعض میں آتا ہے ما اقام الدین، جب تک وہ دین قائم کر رہے ہیں، بعض میں کچھ اور آتا ہے، تو یہ ساری اصل میں اس وقت مسلمان ہونے کی علامات تھیں. تو حدیث کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جب تک وہ مسلمان ہیں، مرتد یا کافر نہیں ہو جاتے، کیونکہ کافر کے پیچھے، غیر مسلم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مسلم کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے چاہے جیسا مرضی ہو. تو اس حدیث میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ملتی ہے اس زمانے میں حکمران خود نماز پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ نماز شاعر اسلام میں تھی، نماز میں عزت تھی، تو حاکم یہ سمجھتا تھا مصلی پہ میرے علاوہ کوئی اور کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، اور شریعت نے حق بھی اس کو دیا ہے. تو مصلی کی اہمیت تھی اس زمانے میں، امام بننے کی اہمیت تھی. آج تو امام 2 ٹکے کا نہیں ہوتا، یعنی معاشرہ اس کو نہیں سمجھ رہا ہوتا 2 ٹکے کا آدمی. سب سے گھٹیا یعنی درجہ یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ مسجد کا امام ہے، کہ یہاں پیغام میں نکاح بھیجو نا، اگلے کیا کرتا ہے، مسجد میں امامت کرتا ہے کہ چل بھائی نکل یہاں سے، شاباش. دوسری بات یہ کہ یعنی امام جو بھی ظالم بھی تھے، حاکم، یہ فاسق حکمرانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو وہ بھی نماز بہرحال پڑھتے تھے کیونکہ یہ ایمان اور اسلام کی علامت تھی. کیا کر رہے ہو بھائی؟ چلو شکر ہے، شکریہ آپ. شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. نیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی کس قدر کا خیال کیا نا، کہ امام جو ہے، جو امیر تھا مسلمانوں کا، بادشاہ تھا جو بھی، یا بادشاہ کی طرف سے کوئی بھی علاقے کے گورنر ہوتے ہیں، تو یہ صرف اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ کتنے نالائق لوگ ہیں وہ کہ نمازوں کو اپنے وقت سے مؤخر کر رہے ہیں، اور فاسق فاجر ہیں، اور بھی ان کے فسق سامنے آئے تھے، لیکن اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہیں بنانی ہے، سمجھ رہے ہو، اسی فاسق کے پیچھے نماز پڑھو. اجتماعیت بہت، یہ ہمارے ہاں یہ چیز سیکھنے کی ہے. حق پرستی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک حق پرستی کا ہیضہ ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. زاہد بھائی آپ پیچھے کیوں چلے گئے؟ اچھا تو آپ یہاں آ جائیں نا. دیکھو جو طالب علم پیچھے بیٹھتا ہے نا، یہ اس کی علامت ہے کہ علم حدیث. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو سب سے پڑھاکو بچے سب سے آگے لائن میں بیٹھا کرتے تھے، حقیقت بتا رہا ہوں. یہ اس کی علامت ہوتی تھی ان کو پڑھنے کا شوق. اور 1 نمبر کے جتنے بدماش ہیں نا وہ سارے پچھلی لائن میں ہوتے تھے ہمارے اسکول میں، وہ سارے مستیوں کے لیے، شیطانیوں کے لیے ہوتے تھے. اور جتنے وہ پپو سے بچے سمجھے جاتے تھے، وہ نیک شریف شرفا، وہ آگے بیٹھتے تھے. میں جو ہے آگے بیٹھتا تھا، کبھی کبھار پیچھے بھی جا کے بیٹھتا تھا میں، دیکھنے کے لیے کہ پیچھے کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، کہ بس جب موڈ نہیں ہوتا تھا پڑھنے کا پیچھے جا کے بیٹھ گئے، دیکھا ہوئی پیچھے شرارتیں کیا چل رہی ہیں. 1 نمبر کے بدماش لڑکے. تو پپو کی اصلاحی تعریف بتاؤ. اچھا خیر، چائے کہاں گئی ہے؟
پانی پی لوں میں جلدی سے اگر آپ آج میں بہت اسپیڈ میں آیا ہوں بس. اچھا تو اجتماعیت بہت اہم ترین چیز ہے. تبھی فاسق کو دیکھو امام بنانا جائز نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے اپنے اختیار سے اس کو مصلی پہ آگے کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی پاس قوت اور طاقت ہے اور مسلط ہو گیا تو پھر شریعت کیا کہتی ہے, اجتماعی مفاد کے لیے اسی کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. جیسے کوئی امام نے بن گیا تو اب کمیٹی اگر اس نکال نہیں سکتی, اس کو لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے, یا کمیٹی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے, پبلک نہیں نکال سکتی, تو شریعت کیا کہتی ہے, بھائی مسلمان ہے بس نماز پڑھ لو اس کے پیچھے, اس کے ذات کو اللہ کے حوالے کر دو. لیکن ہمارے یہاں مسجدوں میں جھگڑے, مسجدوں میں قبضے اور حق پرستی کا جس کو کہتے ہیں نا حیضہ ہو جانا, کہ بس جو بات صحیح ہے میں اس کو نافذ کر کے رہوں گا, تو صحیح بات تو نافذ ہوتی نہیں, ایک لامتناہی جنگ چھڑ جاتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بھی طلبہ کا ایڈمیشن ہوتا نا, لازمی حضرت نے ایک بیان کیا تھا طلبہ اور اساتذہ میں. حضرت نے فرمایا ہمارا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا, کبھی بھی نہیں. کچھ کمی خامیوں میں کمی لائی جا سکتی ہے, پورا ٹھیک کوئی ادارہ نہیں ہوتا. فرمایا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی استاذ کسی ادارے میں پڑھاتا ہے, جیسے مدرسے ہو گئے, آپ ہم تو مدرسوں کی مثال دیں گے نا, تو ہوتے 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 اس کا خیال آتا ہے یار یہاں تو یہ خرابیاں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی, تو میں اپنا ادارہ بناؤں گا. وہ توڑ تاڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو پھر فرمایا کہ دوسرا ادارہ جو بنتا ہے وہ پہلے سے 10 گنا زیادہ بدتر ہوتا ہے. حضرت نے اپنی زندگی میں دیکھا. پھر حضرت سے ہم نے سوال کیا کہ آپ نے بھی تو اپنا الگ ادارہ بنایا ہے دارالفتاء والارشاد کے نام سے. تو حضرت نے فرمایا وہ دارالفتاء کا ادارہ بنایا, پورے پاکستان میں دارالفتاء الگ سے نہیں تھا. پہلے زمانے میں جو مفتی بنتے تھے نا, کہ وہی مدرسے میں جو عالم زیادہ ذی استعداد ہے تو وہی بڑے مفتی جو بھی تھے ان کی وہیں سے تربیت شروع کر دیتے تھے اس کی نا, فتوے کا کام اس سے لینا, تو وہ خود ہی مفتی بن جاتا تھا, الگ سے ادارہ نہیں تھا. تو انہوں نے فرمایا, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں بہت جلد انشاءاللہ اسلامی انقلاب آئے گا تو مفتیوں کی بہت شدید ضرورت ہوگی. وہ بیچارے اس خوش فہمی میں تھے, کوششیں کر رہے تھے نا, تو انہوں نے کہا بہت زیادہ ضرورت ہوگی مفتیان کرام کی, تو آپ دارالفتاء بنائیں جس میں مفتی بہت بڑی تعداد میں, جن کا کام وہ مدرسہ نہ ہو بلکہ صرف فتوے کا کام ہو وہاں پہ. تو حضرت نے جو ادارہ بنایا تھا وہ یہ فتوے کی نیت سے بنایا تھا, اور صرف اس میں مفتیان کرام ہوتے تھے, اور سال میں 2 سے زیادہ طلبہ کو ایڈمیشن کی اجازت نہیں تھی. سنو تو صحیح نا, تو 2 سے زیادہ طلبہ نہیں ہوتے تھے, الگ نوعیت کا کام کرنا تھا نا. تو حضرت نے جب 1 یا 2 طلبہ ہوتے تھے, پھر جب میں گیا تو اس وقت 7 یا 8 سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ ان کی اتنی پریکٹس کروائی جاتی تھی ان سے. رہا یہ مسئلہ کہ پھر جامعۃ الرشید نے پورا ادارہ کیا, پورا بورڈ بنا دیا. تو اس بیس پہ نہیں بنایا کہ وفاق المدارس غلط ہے تو ہم نے الگ وفاق المدارس بنانا ہے. ان کے اہداف الگ ہیں, ان کے اہداف الگ ہیں. جیسے حضرت نے جو ادارہ الگ بنایا نا, وہ تو ہدف ہی الگ تھا نا, کہ مفتیان کرام کے لیے بنایا. تو جامعۃ الرشید کا ہدف ہی الگ ہے, تو اس کے لیے تو الگ ادارے کے بغیر وہ ممکن نہیں تھی وہ چیز. وہ اس میں رہ کے چھو ہی نہیں پا رہا تھا, بلکہ پہلے تو کوشش کی ہے کہ اسی میں رہ کے جو ہدف ہے اس کو حاصل کریں, لیکن وہ نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہے. اب آپ دیکھ لو نا, کلیت الشریعہ 4 سال جو کلیت الشریعہ کا وہ ہے نصاب ہے, کتنا کام اللہ نے لیا ہے سب کو پتہ ہے, لیکن وفاق ان کو سند دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کیا فائدہ پھر نا, تو وہ سارے جو اہداف ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے تھے. ایک ہوتا ہے کہ یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے تو اس ادارے کو کہ اب ہم اپنا الگ بنائیں گے, اس سے اجتماعیت ٹوٹتے ٹوٹتے درجنوں حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام ہی الگ نوعیت کا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو اس میں کوئی نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ اگر آپ نے الگ نوعیت پہ کام کرنا ہے اور آپ اس کو ضروری سمجھتے ہو پھر تو یہ واجب ہے. دوسری بات یہ کہ ادارہ, حضرت کا جو مقصد تھا نا کہ ادارے کبھی بھی پورے صحیح نہیں ہوتے, تو مقصد حضرت کا یہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ خراب ہو جائے تو بھی نہ کرو. اگر کسی ادارے میں کھلے عام بدماشیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ, ایک تو ہوتا ہے نا کچھ خرابی ہر ادارے میں ہوتی ہے, تو بیسک کام اگر اس کا ٹھیک ہے, خیر غالب ہے, تو بس اسی میں چلتے رہو. اور اگر وہ بالکل ہی گمراہ ہو گیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے الگ ہی کرنا پڑے گا. لیکن مدرسے ایسے ہوتے نہیں ہیں کہ بالکل ہی یعنی شر ان کا خیر پر غالب آ جائے, ایسا مدرسوں میں کم از کم نہیں ہوتا.
تو اس لیے جو مدرسے توڑ توڑ کے اپنا ہر آدمی اخپل مدرسہ بنا رہا ہے، مجھے کتنی آفریں آئی ہیں مدرسے بنانے کی، میں نے نہیں بنایا. میں نے کہا ہمارا جامع الرشید ادارہ ہے، ہم اس میں ہیں، تو ہم کیوں بنائیں مدرسہ بھائی الگ سے، 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا لو، اسی کو سپورٹ کرے آدمی. تو ہم کوئی نیا کام کریں تو سمجھ میں آتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ مدرسے کی کیا پھر اصلاح بھی نہ کی جائے، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دی، کیونکہ یہ اہم ٹاپک ہے نا، اسی سے متعلق ہے، یہ بہت اہم بات ہے، پھر بعد میں آتی نہیں ہے. تو کیا بالکل مدرسے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے یا کسی ادارے کو کوئی اصلاح کی کوشش بھی نہ کی جائے؟ تو نہ، ایسا نہیں ہے. اصلاح کی کوشش اتنی کی جائے کہ مدرسے کی انتظامیہ کو اس غلطی پر 3 دفعہ کم از کم مطلع کیا جائے. اگر غلطی ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو چپ کر کے اپنے کام میں انسان جتا رہے. یہ جو خون پینا شروع کر دیتے ہیں نا، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ فسادی ہوتے ہیں. لیبل کیا لگا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اس سے فساد ہوتا ہے. آپ نے 1 دفعہ بتا دیا بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، 2 دفعہ بتا دیا محبت کے ساتھ اور انتظامیہ کو، اور تیسری دفعہ بتا دیا ٹھیک ہو جائے صحیح ہے، نہیں تو بھاڑ میں جائے، ہماری بلا سے، اپنے کام میں لگو. کیونکہ اگر آپ ادارے ٹھیک کرنے میں لگے رہے تو اداروں سے پھر نکلو گے آپ، وہ خود ہی نکال دے گا آپ کو تھوڑے دنوں میں، بولے گا یہ بندہ ہی ٹینشن ہے ہمارے لیے، وہ خود ہی نکال دیں گے آپ کو. اس کے بعد پھر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ آپ ساری زندگی دھکے ہی کھاتے رہو گے. تو یہ اداروں کے بارے میں بھی ہے، اپنے بڑوں کے بارے میں بھی ہے. پورا صحیح دنیا میں نہ کوئی کسی کا باپ ہوتا ہے، نہ کسی کی ماں ہوتی ہے، نہ کسی کی بیوی ہوتی ہے، نہ کسی کا میاں ہوتا ہے، نہ کسی کا بچے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو؟ لیکن جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے ان کی غلطیوں کی تعویلات کر کے، جیسے اپنے بچہ الٹا سیدھا بھی کرے گا، آدمی کہے گا بس یار آج خوبیاں بھی تو ہیں نا، اپنا ابا غلط بھی کرے گا تو یار ابا کی خوبیاں بھی تو ہیں نا. لیکن چونکہ اداروں سے دین پھیل رہا ہے دنیا میں تو دین کی اہمیت نہیں ہوتی، تو اس کی تھوڑی غلطی رائی کا پہاڑ بنا کے انسان پیش کرتا ہے. تو آپ سیرت جب بھی پڑھیں گے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ملے گی وہ اجتماعیت ملے گی، کہ بڑے مفاد کے لیے چھوٹی موٹی چیزوں کو برداشت کیا گیا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ ادارے میں غلطی ہوتی نہیں ہے، آپ تنگ نظر ہوتے ہو اس لیے آپ کو وہ غلطی لگ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کا فالٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ واقعی ادارے میں غلطی ہوتی ہے لیکن محتمم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے. پرانی بات ہے، ہم نے جامعہ میں استاد صاحب کو شکایت لگائی کسی استاذ کی، نا میں نے تو نہیں لگائی، کسی نے لگائی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہ یہ لیٹ آتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، یہ فلانا کرتے ہیں. استاد صاحب نے نہیں نکالا ان کو مدرسے سے. ہمیں بھی ہونے لگا یار ایک آدمی ایسے کر رہا ہے. تو ہم نے پھر استاد صاحب نے خود ہی 1 دفعہ بات کی کہ لوگ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، 3 دفعہ بتا دیا بس کافی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے استاذ کو ان مصلحتوں سے رکھا ہوا ہے، اور رہا مسئلہ کہ ناغے بہت کرتے ہیں تو ان کو کتاب وہ دی ہوئی ہم نے کہ جس میں ناغے کرنے سے طلبہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. ایسی اہم کتاب ہی نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے تھوڑے دن بھی سبق کافی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن اس کا بتایا کہ ان کی خدمات کتنی ہیں اور ان کی محنت کتنی ہے اور ان کا ادارے کے لیے کام کتنا ہے. اگر ہم ایسے بندوں کو نکالنا شروع کر دیں ہمارا ادارہ بند ہو جائے گا. تو ہم نے دونوں طرح کی تلافی کی ہوئی ہے. بھائی ہمیں پہلے سے پتا تھا یہ ناغے کرے گا، ان کو اس کتاب وہ والی دو جو ناغوں میں بھی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بعض دفعہ محتمم کو پتہ ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یہ کرپٹ ہے، یہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس سب کو دیکھ کے چل رہا ہے نا. اس کے ذہن میں جو مفاد ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتے. وہ جو چیزیں سامنے رکھ کر، ساجد زاہد بھائی آپ آگے بیٹھا کرو، ادھر آپ آگے بیٹھو، آپ کا منہ نظر آنا چاہیے مجھے، اس سے مجھے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے آخرت کا. کی بتا جیسے آپ کا منہ نظر آتا ہے مجھے ایک دم آخرت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اچھا، تو ہاں، تو جو بھی حاکم ہے نا، جو بھی امیر ہے، جو بھی منتظم ہے، اس کے سامنے 10 مسائل ہوتے ہیں. وہ نہیں کر سکتا ایسے جیسے آپ سمجھ رہے ہو، اس کی مجبوری ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی ایسا فسادی ہوتا ہے اس کو نکالنے میں خطرہ بہت ہوتا ہے کہ یہ اتنا نیگیٹیوٹی پھیلائے گا کہ اس کی صفائیاں پیش کرنے میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ ساری چیزیں مصلحت حدیث سے ثابت ہیں. منافقین کیسے کیسے نالائق تھے، قرآن نے جہنم کی کیسی وعیدیں سنائی ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. عبداللہ بن ابی منافق کتنا بڑا تھا، میں اس وقت حیران ہوتا تھا، بھائی اتنا بڑا منافق تھا تو نبی اس کی گردن اڑا دیتے، کتنا ٹائم لگتا ہے. حضرت عمر کو ذرا سا سمجھا دیتے، اشارہ دے دیتے، وہ جا کے گردن اڑا دیتے، ختم ہے بھائی.
اتنے بڑے منافق کو جس کے بارے میں سب کو پتا تھا, یا تو پتا نہ ہوتا نا, سب کو پتا تھا یہ منافق ہے, اور ٹولہ ہے منافقوں کا پورا اس کو لے کے یہ کمبخت چل رہا ہے. غزوہ احد میں کیا کیا بدماشیاں کی ہیں اس نے, پورا ٹولہ لے کے نکل گیا تھا. کتنا صحابہ کے, جو بعض صحابہ کے حوصلے کتنے ٹوٹے تھے اس سے, ہے بھائی. عین وقت پہ گن کرتا تھا وہ, عین وقت پہ مسئلہ کرتا تھا. لیکن نبی کو صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ان کو قتل کریں, یہ آدمی اسلام دشمن ہے, آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اگر قتل کروں گا دنیا کیا کہے گی؟ ان محمدن یقتل اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. دنیا کو تھوڑی پتہ ہے کہ یہ منافق ہے یا اوریجنل مسلمان ہے. شو تو یہ اپنے آپ کو مسلم ہی کرتا ہے. تو کس قدر مصلحت ہمیں ملتی ہے. لیکن میں نے دیکھا جب آپ کا اپنا ادارہ ہوگا نا تو آپ کی سمجھ میں, اسماعیل بھائی, ہم سب کی سمجھ میں ساری مصلحتیں آئیں. اسماعیل پلیز, اسماعیل کا نام اسماعیل ہے نا. تو جب اپنا ادارہ ہوتا ہے نا تو ساری مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن جب کسی اور ادارے میں انسان ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میری رائے کو جلدی سے سب جگہ تھوپ دیا جائے. تو یہ تمام باتیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیں, اور ان سب کی بنا اسی طرح کی احادیث جن میں اجتماعیت کو برقرار رکھنے کا حکم ہے. مسجد کا امام ہے, 3 دفعہ اس کو اس کی غلطی پہ مطلع کر دو, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو چلو امام صاحب السلام علیکم, نماز پڑھو, پتلی گلی سے نکلا کرو, فساد نہ مچایا کرو ہر جگہ. چلو. اچھا یہ جو تھا نا فصلوا معهم ما صلوا القبلہ, جب تک وہ قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں, تو یہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اس وقت مسلمان ہونے کی علامت تھی, کہ یہودی نہیں ہے, عیسائی نہیں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ, کیونکہ یہ اس طرح کی حدیثوں سے قادیانی لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ہم بھی تو قبلہ مانتے ہیں, ہم بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, ہم بھی تو, بھائی وہ اس وقت مسلمان یہ کام کرتے تھے. اب بعض غیر مسلموں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے, جیسے قادیانی پڑھ رہے ہیں, تو وہ کلمے کا ان کے ہاں وہ مفہوم ہی نہیں ہے. کلمے کا مطلب اس کے لوازمات کے ساتھ نا, جو چیزیں بداہتاً دین میں ثابت ہیں, تو ختم نبوت بھی بداہتاً ثابت ہے. تو اس سے یہ ہے کہ حدیث میں جو یہ شرط لگائی ہے نا, جب تک وہ قبلے کی طرف رخ کرے, یعنی جب تک مسلمان ہو. تو اگر کوئی غیر مسلم ہے پھر نہیں ہوگی. تو اور غیر مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کے بنیادی عقیدوں کا انکار کرے. تو اسی طرح بعض بدعتی لوگ جو نبی کو حاضر ناظر, مشکل کشا, حاجت روا اور کھلے عام شرک کر رہے ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ رہا یہ مسئلہ کہ فتنے کا اندیشہ ہو تو کیا کریں. تو فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر 2 طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. فتنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں گئے, جماعت کھڑی ہوئی, اب اخپل طریقے سے نماز پڑھو گے تو کوٹ دیں گے پکڑ کے آپ کو. بعض دفعہ کوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں امیج بہت خراب جاتا ہے کہ یہ دیکھو مولوی لوگ 2 جماعتیں کر رہے ہیں. اب ان کو کون سمجھائے کہ اس کا عقیدہ شرکی ہے, وہ اتنی لوگوں کے مینٹل لیول نہیں ہوتا. تو یہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہے. تو فتنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں اسی کے پیچھے نماز پڑھ لے انسان, بعد میں لوٹا لے. یا یہ کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے اپنی نیت سے, اپنی نیت سے نماز پڑھے, یعنی وہ اپنی پڑھ رہا ہو, وہ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ اس کے پیچھے. تلاوت اتنی لمبی کر دے کہ جب وہ رکوع میں جائے تو پھر یہ تلاوت ختم کر لے جلدی سے. قل ہو اللہ کو 20 دفعہ پڑھ لے, کیا جا رہا ہے اس میں؟ پابندی تھوڑی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, حقیقت ہے نا. تو اس طرح پڑھ لیں, لیکن نماز ہوگی نہیں. غیر مسلم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, کیونکہ بعض لوگ جوڑ پیدا کرنے میں اتنے براڈ مائنڈڈ بن جاتے ہیں کہ انہوں نے عقیدے کی شرط بھی ہٹا دی ہے. یہ حاکم تھے تو مسلمان نا, بے شک فاسق تھے, لیکن تھے بہرحال مسلمان تھے. چلیں. اگلی حدیث اس سے بھی زیادہ اس مضمون کو واضح کرتی ہے. اس حدیث کو پڑھ کے جو میری حضرت عثمان سے عقیدت ہوئی ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ عمل حضرت عثمان کا جو اس حدیث میں ہے, جو آپ ابھی ہم ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ, اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ میں تحمل, بردباری, برداشت, اختلاف میں اعتدال سے نہ ہٹنا کتنا تھا, اور آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. ذرا بڑو شاباش شریف بھی بارہ جلدی سے. سبحان اللہ. حدیث نمبر 643. حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے پاس آئے جب کہ ان کا محاصرہ ہوا ہوا تھا. باغیوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھر کو گھیرا ہوا تھا. اس سے بڑا کوئی دشمن ہوگا؟ اتنے بڑے دشمن جو خلیفہ وقت کو قتل کرنے کے لیے گھر کا محاصرہ کیا ہوا, کھانا پانی بند, اس سے بڑی کوئی دشمنی کسی کی ہو سکتی ہے؟ مگر اعتدال دیکھو. تو آئے, انہوں نے کہا عبید اللہ ابن عدی نے کہ آپ امام, سب لوگوں کے امام ہیں,
اور جو آپ کے ساتھ مصیبت نازل ہوئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، فتنہ کہ باغیوں نے گھیر لیا ہے آپ کو. وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، جو ان کا امام ہے نا ان کم بختوں کا، جو جنہوں نے گھر گھیرا ہوا ہے، یہ جماعت کرا رہا ہے مسجد نبوی میں. تو وَنَتَحَرَّجُ، اس میں ہم حرج محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس گدھے کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں جو نبی کے دامادی کا خیال نہیں کر رہا، مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا خیال نہیں کر رہا، تو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں. فرمایا الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، لوگ جتنے بھی عمل کرتے ہیں نا اچھے عمل، ان میں سب سے اچھا عمل کیا ہے انسان کا؟ وہ نماز ہے. فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسِ، جب لوگ کوئی اچھا عمل کر رہے ہوں، فَأَحْسِن مَعَهُمْ، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. وَإِذَا أَسَاءُوا، جب کوئی برا عمل کر رہا ہو، فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، برائی میں شریک نہ ہو. یعنی ان کی اس بغاوت میں تو شرکت نہ کرو لیکن نماز میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. آپ بتاؤ کتنا بڑا ظرف چاہیے یار یہ جملہ کہنے کے لیے. ہمارے ہاں تو جہاں اختلاف ہوا تو سب سے پہلے فتویٰ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. حضرت عثمان کہہ رہے ہیں بھائی یہ جرم اپنی جگہ کر رہا ہے، تو جیسے ہم اس کے جرم کو جرم بولیں گے، نماز کو کیا بولیں گے؟ نماز اچھا عمل کر رہا ہے، اس میں 1.5 انچ کی مسجد نہیں بناؤ. اس سے اجتماعیت بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی امام دو مسجدیں، دو جماعتیں نہ ہو نا مسجد میں. اور ظاہر ہے اس کا بھی خطرہ ہے کہ وہ ماریں گے پکڑ کے، یہ بھی تو خطرہ ہے نا، اور مزید فتنہ پیدا ہوگا. انہی کے پیچھے نماز پڑھو. دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہی برا آدمی کیوں نہ ہو، اچھا عمل اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا جائے گا. انہوں نے کہا نماز تو پڑھ رہے ہیں نا. تیسری بات صحابہ کا اعتدال، کہ اپنی ذاتی نفرت اور اپنے جو بغض ہے، اپنا اختلاف ہے، اس کو کتنا حدود کے اندر رکھا ہوا ہے. حد سے باہر بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ بھی مولانا تھے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ جائز نہیں ہے. نہیں کیوں جائز نہیں ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں اہل حدیث لوگ کرتے ہیں تو ان کی مشابہت ہے. تو میں نے کہا اہل حدیث کوئی ہندو ہے کیا؟ معاذ اللہ سکھ ہے جو اس کی مشابہت اتنی حرام ہو گئی. ٹھیک ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے لیکن 1 ہاتھ سے بھی جائز ہے. لیکن یہ اہل حدیث کی مشابہت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں بدعتیوں کی. میں نے کہا اہل حدیث اس معنی میں بدعتی نہیں کہہ سکتے اس کو، تو اختلافی مسئلہ ہے. تو یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں اختلاف اعتدال سے. یہ سب میں، ان میں بھی ہے، ہم میں بھی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں اس سے یہ اصل میں آپ لوگ اس وقت ابھی محصور ہو نہیں. یہ آپ لوگ کو اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہ چاروں طرف سے آپ کا گھیراؤ نہیں کیا ہوا، قتل کرنے کی باتیں نہیں ہو رہی اس لیے. ورنہ اگر یہ ہونا تو آپ کا سب سے بڑا فتویٰ یہ آئے گا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. صدام حسین نے جب سعودی عرب پہ حملے کا ارادہ کیا ہے تو وہاں کے سلفی علماء کا فتویٰ یہ تھا یہ اسلام سے خارج ہے. بہت سے علماء نے یہ فتویٰ دیا، میں نہیں کہہ رہا سب نے دیا. اور وہ فتویٰ پھر ان سعودی حکومت کے گلے پڑا ہے بعد میں. جن بیسوں پہ اس کو کافر قرار دیا گیا نا، ہمارے ہاں تو علماء کہہ رہے تھے فاسق ہے، غلط کر رہا ہے سعودیہ پہ حملے کا ارادہ کر کے، لیکن کافر نہیں ہے. کافر کے الگ احکام ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کیونکہ اب اس سے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو وہ کافر. اور اس بیس پہ کہ یہ ان کا وہ بنا ہوا ہے، ان کا اتحادی بنا ہوا ہے اور وغیرہ وغیرہ بنا ہوا ہے. اسی بیس پہ پھر جو متشدد لوگ تھے انہوں نے سعودی حکومت کو کافر کہنا شروع کر دیا کہ یہ امریکہ کی اتحادی بنی ہوئی ہے. تو جب آپ اعتدال سے ہٹتے ہیں نا تو وہ بعد میں آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے. پھر بعد میں سعودی عرب میں جب دیکھا نا تو کفر کے فتوے لگ کے ہمارے خلاف ہی بم دھماکے شروع ہو گئے. پھر انہوں نے ان دوسرے علماء کو لے کر آئے. پھر وہ سارا دن یہی مسئلے، ہم جب حج پہ گئے تھے تو ہر وقت یہی مسئلہ چلتا رہتا تھا کہ یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر دون کفرن ہے، کیونکہ وہ گلے پڑ گئے تھے ان کے وہ فتویٰ. کیونکہ جو کام صدام حسین نے کیا تھا وہاں کے بعض سلفی علماء کا خیال تھا وہی کام سعودی حکومت کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا جیسے وہ کافر تھا تو یہ بھی کیا ہے. تو آپ جب بھی اعتدال سے ہٹیں گے تو بعد میں آپ کو وہ چیز گلے پڑے گی آپ کے. تو شروع سے ہی اعتدال کا دامن اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. چلیں، میں تو یہ حدیث سن کے حیران ہوا یار حضرت عثمان کی کہ تحمل اور بردباری پر، کہ باغیوں کے پیچھے کہہ رہے ہیں جا کے نماز پڑھو. ورنہ ہم ہوتے ہم کہتے بھائی میں اپنی الگ، میں نے آرڈر دے دیا مسجد بنانے کا، جاؤ چلو یہاں سے. فضول بات. دیکھو یہ ہے صحیح ہے، بالکل جائز ہے. اب فاسق فاجر کے پیچھے جائز ہے تو باقیوں کے باب فضائل الصلاة. الفصل الأول عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. چائے بالکل ٹھنڈی ہو گئی. عصر رواه مسلم.
حضرت عمارہ ابن رویبہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لن یلج النار احد، کوئی شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، صلی قبل طلوع الشمس، جو قبل سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھے اور سورج غروب ہونے کے بعد پڑھے، یعنی مراد ان کی فجر اور عصر ہے، تو ان دونوں نمازوں کی فضیلت ہے، فجر اور عصر کی۔ چلیں۔ وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا، متفق علیہ، ٹھنڈی نمازیں فجر اور عشاء۔ چلیں۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تم میں باریاں لگاتے ہیں، باری باری آتے ہیں جاتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہے نا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، یہ مضمون قرآن میں بھی ہے کہ باریاں لگتی ہیں فرشتوں کی، آنا جانا ان کا ہوتا ہے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَشْرِ، اور عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ بھی عصر کی تاخیر کی حدیثیں ہیں، دیکھو، کیونکہ صبح و شام جب آتے ہیں تو اس کا مطلب عصر کی نماز شام کو ہوتی ہے، اور مثل اول شام نہیں کہلاتی ہے، اور اس کا مقصد بھی دن کے دو کناروں پر، دن کے دو کنارے میں کم از کم 12 گھنٹے کا وقفہ تو ہوگا نا۔ تو اگر آپ صبح 6 بجے فجر پڑھ رہے ہو تو 12 گھنٹے شام 6 بجے ہوتے ہیں، تو کیا بول رہے ہیں بھائی، قریب قریب 12 گھنٹے کے، اب بالکل قضا کرنے کی تو اجازت نہیں ہے نا، کچھ تو یعنی یہ تو تقریب فہم کے لیے ہے نا، لیکن اگر مثل اول پہ ہوتی ہے اثر تو یہ تو دن کے دو کنارے بنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہو، لیل اور نہار کے بنتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے نا، بہت فراست تھی ان کی، بہت زیادہ گہرائی میں جا کے استدلال کیے انہوں نے۔ اچھا میرے بھائی، ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ جو تم میں جنہوں نے رات گزاری ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، فیسألہم ربہم، رب ان سے پوچھتا ہے، وہو اعلم بہم، حالانکہ وہ لوگوں کو کے حالات کو پہلے سے جانتا ہے، کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا، یعنی کس حال میں چھوڑ کر آ رہے ہو۔ فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم جب گئے تھے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب واپس آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس یہ فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت ہے۔ چلو بھائی۔ وعن جندب القصري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم۔ حضرت جندب القصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی امان میں آ گیا وہ۔ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، پس اللہ تم سے اپنے ذمے کے بارے میں ہرگز کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، یعنی کچھ چیزیں اللہ نے بھی تمہارے ذمے لگائیں، تم تو اللہ کے ذمے میں آ گئے، تو اب تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہیں وہ بھی تم پوری کرو۔ تم نے فجر پڑھ لی تو اللہ کا ایگریمنٹ ہے، تم اللہ کے ذمے میں آ گئے، اب اللہ بھی کہتا ہے کہ جو مزید کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں وہ بھی پوری کرو۔ تو جب دونوں طرف سے ذمہ داری پوری ہو تو انسان محفوظ ہے پھر وہ۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبُهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، اس لیے کہ اللہ نے اگر اپنے ذمے کے بارے میں کسی سے مطالبہ کر لیا تو اللہ اس کو پکڑ لے گا، کیونکہ کوئی بھی 100% اللہ کے ذمے پہ پورا نہیں اترتا، تو تم جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو۔ ثم يكبه على وجهه في نار جہنم، پھر اللہ اس کو گھٹنوں کے بل اوندھے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ یہ اس حدیث کا وہی مفہوم ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ جس کا حساب لے لیا گیا وہ پکڑا گیا، وہ پھر پورا نہیں اترے گا۔ تو اس پہ حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان سے بہت ہلکا حساب لیا جائے گا، اور آپ فرما رہے جس سے حساب لے لیا گیا وہ گیا کام سے۔ تو نبی نے فرمایا وہ حساب کو گویا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجازن حساب کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال پیش کریں گے، یہ تو نے کیا، یہ کیا، وہ کہے، وہ اعتراف کرے گا، اللہ کہے گا میں نے معاف کیا۔ ویسے تو ہر ایک کا حساب ہوگا،
سمجھ رہے ہو نا. لیکن حساب دیکھو 3 مفہوم میں حساب قرآن و سنت میں حساب کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک تو عرض اعمال، بس اللہ بتا دیں گے تیری یہ بدماشیاں تھیں، میں نے دنیا میں بھی پردہ ڈالا، آخرت میں بھی چل جا جنت میں. اس کو بھی مجازن حساب کہا گیا ہے، اور یہی ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. ایک حساب وہ ہوتا ہے کہ کیلکولیشن کر دی جاتی ہے کہ تمہارے گناہ اتنے، گناہوں کا وزن اتنا اور نیکیوں کا وزن اتنا، اس کو بتا دیا جائے کہ یعنی کیلکولیشن بھی تو ہوگی نا. اس کے بعد پہلے درجے میں کیلکولیشن ہوگی، یہ پہلا درجہ ہے، اس کو بھی حساب کہا گیا ہے. یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ اس سے آپ فوراً جہنم میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے. دوسرے درجے میں عرض اعمال، کہ وہ اعمال آپ پر پیش کیے جائیں، کیلکولیشن کر کے بتایا جائے گا تمہارا یہ رپورٹ، تمہاری رپورٹ یہ ہے. اس کو بھی حساب سے تعبیر کیا گیا. تیسرے درجے میں جو حساب ہے نا کہ اب یہ جو تم نے اتنے گناہ کیے، تو جو تم نے برائیاں کی ہیں اس کا اب عذر پیش کرو، جواب دو اس کا. اس کو بھی حساب و کتاب کہتے ہیں نا. آپ کو صفائی کا موقع دیا جائے تو پھر یہاں انسان پکڑا جائے گا، سمجھتے ہو. تو اس معیار پہ کوئی بھی پورا نہیں اترتا. تو یہ جب بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ مارا گیا، تو اس سے یہ تیسرے درجے کا حساب مراد ہے کہ جس کو حقیقی معنی میں حساب کہتے ہیں کہ بھائی اب تمہارے اعمال پہ فیصلہ کیا جائے گا. تو اعمال کے کسی کے بھی 100% ایسا دم نہیں ہوگا اعمال میں کہ وہ اس کو جنت میں لے جائیں. سمجھتے ہو؟ کیونکہ انسان کہاں اللہ کے پورا حق کون ادا کر سکتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں اپنے بارے میں بھی نبی نے یہ فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال کی بیس پہ نہیں جاؤں گا. کیا مطلب؟ اعمال کی بیس والا حساب پیغمبر نے فرمایا مجھ سے بھی نہیں ہوگا. اللہ یتغمدنی اللہ برحمت، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپے گا نہیں میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا تھا نا، بھائی نبی نے فرمایا تھا کوئی بھی اپنے اعمال کی بیس پہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپ لے. اب اس سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر تو اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بھائی وہ اللہ کی رحمت ہوگی اعمال ہی کی بیس پہ، سمجھتے ہو؟ وہ ہوگی کس بیس پہ؟ اعمال کی بیس پہ. تو اعمال کی بیس پہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا، اعمال کی بیس پہ اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ کہے گا اس نے پوری کوشش کی ہے شریعت پہ چلنے کی، تو چلو اب میں کیا کرتا ہوں، بنتی تو نہیں ہے جنت لیکن میں غریبی میں اس کو دے دیتا ہوں. کیونکہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس پہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اس کا حقیقی بدلہ نہیں ہے. ارے بھائی ہم پر تو ویسے ہی شکر واجب ہے نا. 2 پراٹھے صبح پھوڑ رہے ہو بیٹھ کے، 4 شادیاں کر رہے ہو، اور سالے تم کیا اور کیا بتاؤ اور کیا کرنا چاہتے ہو ہیں؟ یہ تو ہم سب کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں. چلو 4 نہیں ملی، 1 تو ملی ہے نا. 1 نہیں ملی تو صحت تو ملی ہے نا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا نہ ہو. تو یہ تو ہمارے ذمے ویسے ہی تھا کہ 5 نمازیں پڑھیں اور گناہوں سے بچیں. یہ کون سا ہم کوئی تیر مار رہے ہیں؟ تو جنت جو اس کا بدلہ ہے نا قرآن میں جو آتا ہے، یہ حقیقی بدلہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو مجازن بدلہ قرار دے دیا ہے. حقیقت میں ان اعمال پر اتنی بڑی یعنی نعمتیں تھوڑی ملتی ہیں. لیکن یہ جو قرآن کہتا ہے نا جزاء بما کانوا یعملون، کہ تمہارے عمل کا بدلہ ہی ہے، تو اللہ نے اس کو بدلہ قرار دے دیا ہے. حقیقت میں یہ کہیں بھی دنیا کا قانون نہیں ہے کہ اس طرح کا بدلہ کسی کو اتنی چھوٹے کاموں پر دیا جائے، بلکہ یہ تو آپ پر ویسے ہی واجب ہے. تو گناہ کی سزا تو وہ تو واقعی حقیقت میں سزا ہے، لیکن نیکیوں کا جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ بنتا نہیں ہے بدلہ، وہ اللہ اپنے فضل سے دے گا بدلہ. اور اس میں بھی جتنا اللہ نے واجب قرار دیا ہے، جب تک اللہ اپنی رحمت سے چشم پوشی سے کام نہیں لے گا تو وہ بھی نہیں ہوگا. اس میں بھی اللہ اپنی رحمت سے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، قرآن کہتا ہے بہت سے میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. غریبی میں غریبیاں ہر جگہ چل رہی ہیں، آخرت میں بھی سب سے زیادہ غریبی کا نظام اللہ کے ہاں مضبوط ہے. ہوٹلوں میں جتنی غریبی چلتی ہے نا، اللہ کے ہاں بعض دفعہ غریبی اصل پلیٹ سے بڑی ہوتی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں یہ. تو یہ آخرت کا نظام اس پہ چلے گا، ورنہ سارے چوڑے میں آئیں گے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچو، فرائض واجبات پورے کرو، اور اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، کام کس سے؟ تیری رحمت سے ہوگا، میرے اعمال میں نہیں. اور کبھی کوتاہی ہو جائے پھر توبہ کرو انسان. تو بس اسی طرح اللہ سے تعلق رہے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا غریبی میں. نہ گناہوں پہ جری ہو یہ سوچ کر کے اللہ کی رحمت سے ہوگا، اور نہ نیکیوں پہ اترانا شروع کر دو. تو یہ مقصد ہے اس کا کہ تمیز سے زندگی گزارو، عافیت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، اور اپنے گناہوں پہ نظر رکھو اور توبہ. ہاں گناہ ہو کے چھوٹ نہیں رہے پھر بھی توبہ کر رہے ہو
تو مایوس بھی نہ ہو کہ یار ویسے بھی معاملہ اللہ کی رحمت پہ ہونا ہے نا، تو ہم کوشش میں لگے رہیں گے، بس ہم چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، بس اسی پہ معاملہ چلے گا انشاءاللہ۔ چلو بھائی میرے بوئی، رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهينوا عليه لاستهانوا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا۔ سبحان اللہ، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء، لوگوں کو پتہ چل جائے اذان میں کتنا ثواب ہے، والصف الاولی، اور صف اول میں کتنا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہینوا علیہ، پھر وہ قرآن اندازی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ پائیں تو لستہموا، وہ قرآن اندازی کرنا شروع کر دیں، یعنی اتنی بھیڑ لگے گی نا مسجدوں میں، صف اول میں جگہ نہیں ملے گی، لوگوں کو ثواب پتہ چل جائے، اور ایک آپ لوگوں، اچھا بھائی، ولو یعلمون ما فی العتمۃ، اور ان کو پتہ چل جائے عشاء میں کتنا ثواب ہے اور صبح میں، تو وہ چل کر آئیں اگرچہ گھٹنوں کے بل، اور ولو یعلمون ما فی التہجیر، نماز میں جلدی جانا، اس میں کتنا ثواب ہے، لاستبقوا الیہ، تو دوڑ کر جانا شروع کر دیں، دوڑنا صحیح نہیں ہے، ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے، تو ہم اذان میں تو ایک ہی مؤذن ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو دوسری صف اول کی فضیلت ہے یہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے حضرت کے ایک نیوی میں آفیسر تھے، تو وہ حضرت کے آ کے اذان بھی دیا کرتے تھے، ان کی کمال یہ تھا کہ جب کوئی ان سے پوچھتا نا آپ کیا کرتے ہیں، تو اپنے نیوی کے وہ آفیسر ہونے کا حوالہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں میں دارالافتاء والارشاد میں مؤذن ہوں، کہتے ہیں قیامت میں میں چاہتا ہوں کہ مجھے مؤذن کے لیول لگے۔ چلو